اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائنس ڈے ایک جاہلی رومن فیسٹیول ہے۔ یہ فیسٹیول ویلنٹائن نام کے سینٹ سے کنیکٹڈ ہے جسے 14 فروری 270 میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ کفار آج بھی اس فیسٹیول کو مناتے ہیں جس میں بے حیائی اور برائی بڑے پیمانے پر سامنے آتی ہے۔ یہ دنیا کی ان گلیمرس چیزوں میں سے ایک ہے جس سے کوئی بھی نوجوان جلدی انسپائر ہوتا ہے، لاشعوری کی عمر میں اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جو آج کلچرل اور کمرشل سیلیبریشن بن گیا ہے۔ کرسمس کے بعد ویلنٹائنس ڈے دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے اور ایک ایسا دن ہے جب سب سے زیادہ گریٹنگ کارڈز بھیجے جاتے ہیں۔ اس دن ہمیں ہر جگہ ریڈ کلر نظر آتا ہے۔ ریڈ کپڑے، ریڈ روزز، ریڈ بلونز، ریڈ پلاکارڈز، ریڈ ڈیکوریشنز، ریڈ کارپیٹس، ریڈ ٹیبل کلاتھس، چہرے پر ریڈ سٹیکرز، ریڈ میک اپ، ریڈ کلر کے کھانے۔ مکسڈ گیدرنگز کے پارٹیز میں مسٹر اینڈ مسز ویلنٹائن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ اسلامک کنٹریز میں ویلنٹائنس ڈے منانا بین ہے۔ انڈیا میں ہندوز اپنے کلچر کو قائم رکھنے کے لیے اس کلچر کے انفلوئنس کو رد کرتے ہیں۔ اس کے اوریجنز کے کئی سٹوریز ملتے ہیں جس کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ ویلنٹائنس ڈے اوریجنلی پیگنز کا فیسٹیول ہے۔ پیگن ایسے لوگوں کو بولتے ہیں جن کے عقیدے تمام ریکگنائزڈ ریلیجنز سے الگ ہو۔ وہ بت پرست ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کئی گاڈز اینڈ گاڈیسز بنا رکھے ہیں۔ ان شارٹ پیگنز وہ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کو پوجتے ہیں اور کوئی مذہب فالو نہیں کرتے۔ کرسچینٹی میں بھی ایکچولی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ ان کی ریلیجیس ہالیڈے نہیں ہے، صرف کلچرل اینڈ کمرشل ہالیڈے ہے۔ کیوپڈ ایک ایسا ریپرزنٹیشن ہے جہاں ایک چھوٹا لڑکا بنا کپڑوں کے ہوتا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک کمان اور تیر ہوتا ہے۔ کیوپڈ جو ہے خواہش، شہوت اور کشش کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ پیگنز کا مانا ہوا خدا جو ایک کپل کو قریب لاتا ہے۔ وہ اپنا تیر جس پر چلاتا ہے انہیں محبت ہو جاتی ہے اس اگلے شخص سے جن سے وہ ملتے ہیں۔ ایسے کئی نظریات، آئیڈیالوجیز ہیں ان کے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کیوپڈ، اس جھوٹے باطلانہ خدا کا امیج ویلنٹائنس ڈے کا سمبل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مناتے ہیں، ہم اس سے جڑے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے کسٹمز نوجوان مرد اور عورتوں کے ذہنوں پر منفی اثرات چھوڑتے ہیں اور ان کے اخلاق پر خراب اثر ڈالتے ہیں۔ عورتیں طے کر لیتے ہیں کہ انہیں اس دن پر اپنے پارٹنر سے گفٹ کسی بھی طرح چاہیے۔ مرد پریشر میں آ جاتے ہیں کہ اس دن انہیں اپنے پارٹنرز کو گفٹ دینا ہی ہے۔ ٹوٹتی آرزوئیں، دوسرے کپل سے کمپیریزن رشتوں میں بگاڑ ہی لاتا ہے۔ لوگوں میں ناممکن توقعات پیدا ہوتے ہیں۔ سنگل لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں۔ اس دن کے کانسیکوینسز میں مزید شامل ہے ہیراسمنٹ، مورل پولیسنگ کے نام پر وائلنس، اینٹی ویلنٹائنس ڈے کیمپینز اور ریڈز۔ ویلنٹائنس ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ اس کے کئی ریزنز ہیں۔ اس کے اوریجنز ساؤنڈ نہیں ہے۔ اس کا ایسوسیشن دوسرے کلچرز کے ٹریڈیشن سے ہے۔ اس دن کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ انفیچویشن اور بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس میں دل بیکار کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سے صرف برائی، بے حیائی اور حرام کام ہی ہوتے ہیں، جیسے وقت ضائع ہونا، میوزک، اسراف، بے پردگی، بیہودہ نمائش، مکسڈ گیدرنگ۔ صرف انٹرٹینمنٹ اور فن کے نام پر مومن ایسے کام میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ ویلنٹائنس ڈے پروموٹ کرتا ہے پری میرٹل سیکس، ون نائٹ اسٹینڈ، شراب نوشی، جو کہ سب سنگین گناہ ہے۔ محبت پھیلانے کے نام پر پھیلتی ہے بس بے شرمی اور بے حیائی۔ یہ خوشی اور پلیزر لاتا ہے بٹ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی۔ مومن ٹیمپرری پلیزرز میں انڈلج نہیں ہو سکتا۔ یہ ایکچولی ریوالو ہوتا ہے اراؤنڈ لسٹ، ناٹ لو۔ مسلمانوں کے لیے کفار کے کسی بھی تیوہار کو منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی فیسٹیول میں واضح عبادت کے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ شرعی معاملات کا حصہ ہوتے ہیں جن کی بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔
اور سورہ حج کی آیت 67 میں ہے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ حقیقت میں فیسٹیولز میں منفرد خصوصیات یعنی یونیک فیچرز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ریلیجنز کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں، لہٰذا ان میں شامل ہونا کفر کا حصہ بننا ہے، پارشلی جوائن کرنا نافرمانی اور گناہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی اور قوم کے فیسٹیولز میں حصہ لیں، خواہ وہ کھانے میں ہو، لباس میں، فائر کریکرز میں، خصوصی کھیل کھیلنے میں یا عبادت کے طریقوں میں۔ مسلمانوں کو ان کی تقلید میں کوئی اسپیسیفک کام میں حصہ نہیں لینا چاہیے جو اس دن سے ریلیٹڈ ہو۔ قرآن، احادیث اور اسکالرز کے اجماع کا حکم ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے رسم و رواج اور دیگر چیزوں میں اختلاف کریں جو صرف ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس دن کوئی بھی ایسا کام کرنا الاؤڈ نہیں ہے جو خاص اس دن کی خصوصیت ہے یا جن چیزوں کا تعلق اس دن سے ہے۔ کسی ہسبینڈ کو اپنی بیوی سے محبت ظاہر کرنا ہو تو ایک دوسرے کلچر کے دن کیوں کرے؟ وہ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اکثر حرام رشتوں میں یہ ہوتا ہے، تو مسلمان میرڈ کپلز کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بنا پر شاپ کیپرز کے لیے جائز نہیں کہ اس دن سے ریلیٹڈ چیزوں کا سودا کرے، جیسے خاص کپڑے، لال گلاب، لال غبارے۔ اسی طرح اس دن کوئی گفٹ دے تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تحفہ قبول کرنے سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے کو تحفے دینا اسلام میں پسندیدہ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے انکریج کیا تھا اور کہا تھا اس سے رشتے سٹرونگ ہوتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرے کلچرز کی دیکھا دیکھی میں اسپیسیفک دنوں پر دینا درست نہیں۔ یہ دن سیلیبریٹ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں مین میڈ ہالیڈیز نہیں، اللہ کے طے کردہ فیسٹیولز فالو کرنے چاہیے۔ ہمیں ہر اس کام سے دور رہنے کو کہا گیا ہے جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اکثریت ایک کام کر رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ درست ہو۔ محض گلوبل ٹرینڈز اور لوکل کسٹمز کے انفلوئنس میں آنا درست نہیں ہے۔ مسلمان کو اپنے مذہب پر فخر ہونا چاہیے اور کسی کو بھی فالو کرنے والا کمزور انسان نہیں۔ سننے میں مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم سوچیں کہ ایسا کرنے سے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہوگا تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے بچائے رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہماری اولاد کو صراط مستقیم پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔